سورہ صاد، یہ سورت کا نمبر 38 ہے۔ ہم سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت والا قرآن ہے، یعنی سمجھنے کے لیے ہے یہ قرآن۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ بل الذین کفروا، جو لوگ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اس قرآن کو نصیحت کے طور پر نہیں سمجھتے، پچھلی کتابوں سے تصدیق نہیں کرتے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تصدیق کرتے ہوئے اس قرآن کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اور یہ قرآن نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو تو پچھلی کتابوں سے اسے تصدیق کر لو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کی روش چل رہا تھا، یہ فی عزت و شقاق، یہ تکبر میں مبتلا ہے اور ضد میں مبتلا ہے، اسے پچھلی کتاب سے تصدیق بھی نہیں کرنی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب عجیب سے برے القاب سے نوازتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس کا انجام بہت برا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی آیت جائے گی کہ جب ہم اللہ کی کتاب سے خود سٹڈی نہیں کرتے، خود تصدیق نہیں کرتے، اور اگر جب کبھی کوئی ہم کو اللہ کی کتاب سے all alone اللہ کی سپریم اتھارٹی کی طرف بلاتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سب ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ نصیحت والا قرآن ہے، لیکن جو لوگ اس قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں۔ صرف یہودی، عیسائی اور ہندو کافر نہیں ہوتے، جو بھی اس قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کفر کرنے والے ضد تکبر میں مبتلا ہیں، اور اس کا انجام یہ ہے کہ کم اہلکنا، کتنی برباد کر دی، ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے برباد کیا، فنادو، پھر انسان کو ہوش آتا ہے جب وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کو ہوش آتا ہے، فنادو، پس وہ ندا دیتا ہے، پس وہ پکارتا ہے، فریاد کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحِينَ مَنَاس، اب کوئی بھی بچنے کا وقت نہیں رہا، جب عذاب آ گیا تو اب بچنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار، جو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی شفیق، بڑی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی لمٹس کو کراس مت کرو۔ دیکھیں ہم سب کو ایک کیلکولیٹڈ ٹائم ملا ہوا ہے، ایک باقاعدہ ہمیں ایک وقت ملا ہوا ہے، اور اس درمیان ہمیں بہت سی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں، اسپیس میں بھی، اللہ کی کتاب میں بھی، گھروں میں بھی، کئی جگہ ہم سب کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنی نگاہوں کو بند کر لیتا ہے حق سننے سے، حق دیکھنے سے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ وقت گزر جائے گا اور جب وہ فریاد کرے گا تو پھر اس کو کوئی رسپانس، کوئی اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب اصل بات کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیوں جھٹلا رہے تھے؟ آپ نے پچھلا بھی پڑھا کہ انبیاء کرام پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب پر جمے رہتے تھے۔ تو اب جناب آیت آگے بتائی جا رہی ہے کہ وہ عجیبو، لوگوں کو تعجب یہ ہوا تھا کہ انجاءہم، یہ کہ آ گیا تھا ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ تعجب تو یہ ہوا تھا کہ آ گیا تھا ایک ڈرانے والا۔ ڈرانے والا، دیکھیں ڈرانے والا پچھلی کتاب سے تصدیق کرواتا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم پچھلی کتابوں سے میری سچائی کی تصدیق کر لو، لیکن ہماری طرح کسی کو ٹائم ہی نہیں تھا، ہم لوگوں کی طرح ہم علماؤں پر اتنا اندھا اعتبار کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم
ہمارے پاس اپنی خود سیلف آبزرویشن ختم ہو چکی ہے، اور ان کے پاس بھی وہی کہانیاں ہوں گی کہ جی کوئی ایسی ذات ہوتی ہے نبی کہ وہ انویزیبل بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بھی نہیں پڑتا ہے، اور پھر وہ دوسروں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو انہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرسنالٹی دیکھی، جنہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ڈرانے والا نبی یہ انہی میں سے آ گیا ہے، ان جاءہم منذر منہم، یہ تو انہی میں سے آ گیا ہے، انہی کی قوم میں سے ہے، انہی کے ٹیکسچر میں سے ہے۔ تو کفر کرنے والوں نے بات سننے کے بجائے، وقال الکافرون، کفر کرنے والوں نے کہا بات سننے کے بجائے یہ کہ ان کی پرسنالٹی کو انہوں نے غور سے دیکھا اور کہا ھذا ساحر، یہ تو کوئی ساحر ہے، کوئی جادوگر انسان ہے، کذاب، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں دیکھنے والوں نے جو نہیں مان رہے تھے، جو تصدیق کر کر دین نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے یہ لقب دیے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جنہوں نے جان دینے تک کے لیے ان کا ساتھ دیا، جنگوں میں اتر آئے، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ صرف ان کی شکل دیکھ کر؟ یا وہ اتنے کنسرن ہوں گے اللہ کے معاملے میں، وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہوں گے، وہ اتنے سنسیئر ہوں گے، صحابہ کرام کا فرسٹ پینل، کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ان کے کہنے پر نہیں مانا ہوگا، انہوں نے اپنی پچھلی کتاب اٹھائی ہوگی، جس کتاب سے بھی ان کا تعلق ہوگا، چاہے وہ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے یا مشرکین مکہ میں سے ہوں گے، جب انہوں نے اپنی اپنی کتاب اٹھائی ہوگی اور انہوں نے اس کتاب کو وقت دیا ہوگا، تو تب جا کر تو ان کو قرآن کی حقیقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سچا نبی ہونا یہ انہیں یقین آیا ہوگا۔ دیکھیں بات سورہ صاد میں یہاں سے ہی شروع ہوئی کہ انسان ضد میں اور شک میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے۔ آگے بھی آپ کو ملے گا کہ ایک ضد اور شک، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ شک کب آتا ہے؟ جب آپ کے پاس نالج نہ ہو۔ نالج آپ کو یقین دیتا ہے، اسٹڈی کرنے پر آپ کو یقین میسر ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی کتاب کو خود ہی نہیں دیکھے گا تو نہ وہ یقین کی کیفیت پر پہنچے گا۔ وہ تو دیکھے گا کہ کس کے چہرے پہ نور کتنا ہے، وہ دیکھے گا کہ کس کے کتنے مدرسے ہیں، وہ دیکھے گا کہ جینٹری کتنی بیٹھی ہوئی ہے، لوگ کتنا بیٹھنے لگ گئے ہیں۔ یہ کرائیٹیریا ہے آج کے مسلمان کا کہ وہ کتنی پبلک جمع کرتا ہے اور کتنا نور ہے اس کے چہرے پر، اور کتنی مسجدیں ہیں اور کتنا مدرسہ ہے، اور کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ یہ چیزیں دیکھ کر اس کو سچا اور جھوٹا مانتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سچ جھوٹ کی تحقیق انسان کو خود کرنی ہے۔ اس زمانے میں پچھلی کتابوں سے تحقیق کرنی تھی۔ آج ہمارے یہاں اتنی جھوٹی روایتیں اور حدیثوں اور کتابوں کا انبار ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن سمجھنا ہے کہ ہم جب قرآن کے ماسٹر ہوں گے تب ہم ہر روایت اور ہر حدیث کو ڈسکس کر سکیں گے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص آ گیا اور وہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رکھتا تھا، جو انہیں بہت گراں گزرا۔ اور آیت نمبر 5 تو بے انتہا کلیئر ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں ڈسکس کیا انہوں نے کہا اجعل الالہۃ، کیا بنا لیا ہے اس نبی نے تمام معبودوں کو الہ واحدہ، ایک واحد ذات میں اس نے تمام اتھارٹی کو سمو دیا ہے۔ آج ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف بھی، خود اپنا انٹروڈکشن بھی یہی کرایا کہ نہ میں اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، اور اے لوگوں نہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ میں غیب جانتا ہوں،
اگر میں غیب جانتا تو خیر بہت سارا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ سوچئے کہ ایک نبی نے اپنا تعارف ایسے کرایا، نہ میں شفاعت کر سکتا ہوں، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں تو خود قیامت کے دن کے عذاب سے خود بھی ڈرتا ہوں کہ ان عصیتو، کہ اگر میں نے نافرمانی کی میں تو خود اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور میں تو تمہارے بارے میں بھی اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اب کون سی کسر باقی رہ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں آل الون اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہے نہیں بتایا۔ اور دیکھیں اس زمانے کے مشرکین مکہ اور اہل کتاب کو یہی بات بڑی گراں گزری تھی۔ سوچئے کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہیں بہت برا لگا، اور انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نبی نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ ہاں، یہی ہمارا فخر ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کوئی کتنی بھی تسبیح پڑھ لے، کوئی کتنی بھی بار اللہ اکبر کہہ دے نماز میں، جب تک کہ اس کے عمل سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ اسے کوئی دے سکتا ہے، نہ اس سے کوئی لے سکتا ہے، جب تک کہ اس کے اندر یہ عقیدہ نہیں آئے گا۔ اور سب سے بڑھ کر بات جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قل والی آیتیں اور قرآن کچھ اور کہے اور روایتیں اور حدیثیں کچھ اور کہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم گھر بیٹھے اس حدیث کو ضعیف قرار دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک انسان کی ریسرچ ہے کہ آپ کتنی حدیثوں کو ضعیف قرار دو گے، نہ کہ میں اور آپ کسی کا انتظار کریں گے کہ کوئی ہمیں فتویٰ دے کہ یہ جی مستند حدیث ہے لیکن قرآن کی روح سے ضعیف نظر آ رہی ہے، تو ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ یہ ریسرچز بھی ہر دور میں انسانوں نے ہی کی ہے۔ تو آج آپ کو بھی کھڑا ہو کر یہی دفاع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگر واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے عاشق بنے بیٹھے ہیں، تو ہمیں ان کا اس طریقے پر ضرور ادھر غور و فکر کرنا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو بڑا برا لگا، انہوں نے کہا کہ اس نبی نے تو سب غیر اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ کیا اس نبی نے تمام معبودوں کو مرج کر کر ایک معبود بس اللہ کو معبود بنا لیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا، ان ھذا لشیء عجاب، کہ نہیں ہے یہ بات لیکن بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے توریت اور انجیل پڑھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ توریت انجیل میں بھی یہی لا ہے، یہی قانون ہے، لیکن انہوں نے ہماری طرح ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو ترجمے سے پڑھنا سیکھ لیا اور اللہ کی کتاب کو عربی میں ختم القرآن کرنا سیکھ لیا۔ آپ دیکھ لیجئے نا ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور ختم القرآن کرتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور رسولوں کی باتوں کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، ثواب بھی سمجھتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں پڑھنے پر بھی ہمیں ثواب ہی کنسیڈر کرتے ہیں، تو پھر قرآن کو اردو میں پڑھنے پر کیوں ثواب نہیں، تدبر کرنے پر کیوں ثواب نہیں؟ تو اس لیے آپ غور کریں کہ اس زمانے میں لوگوں نے اتنا بڑا تکبر کیا، اور انہوں نے کہا جو اللہ آپ کو بالکل ان کی جو اسٹائل ہے، ان کا جو سین ہے وہ ویژولائز کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا کے بارے میں سن کر انہیں اتنا غصہ آتا تھا کہ ان کا انداز بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، نکل جاتے تھے ان کے سردار، منہم، جو انہی میں سے ہوتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے ان امشو، نکلو نکلو، اس کے پاس مت بیٹھا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک آپ کو پورا سین آپ کو ویژولائز کر کے بتا رہے ہیں کہ وہاں کے سردار ایسے تکبر سے نکلتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے نکلو نکلو، انمشو، یہ کہ نکلو اس شخص کے پاس سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں پہ جمے رہو، اپنے مسلک پر، اپنی
اپنی باتوں پر، اپنی جھوٹی روایتوں پر، یہ تم اس پر ڈٹے رہو، جو کہ آج کے یہاں دور میں ہم نے اجماع، تواتر، ملت ابراہیم کے ٹرمنالوجی یوز کر لی. کہا جمے رہو، جو ہمارے باپ دادا جس موقف پر تھے اس پر جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد. دیکھیں یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی کہ اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. ان ھذا نہیں ہے یہ شخص، لشیء یراد، لیکن اس کا ارادہ کچھ اور لگتا ہے. آج جب میں اور آپ بھی اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ یہودی لابی ہیں، یہ کہیں قادیانی تو نہیں ہے، یہ کہیں منکرین حدیث تو نہیں ہے، یہ کہیں گستاخ رسول تو نہیں ہے. تو اس لیے سوچئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبلیغ کی اور لوگوں کو کیسے ہضم نہیں ہوتی تھی لا الہ الا اللہ، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ من خلق السماوات والارض تو یہ سب کہتے تھے لیقولن اللہ، یہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. لیکن یہ مت کہو کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی قبر والا سن نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشرکوں میں سے نہ کرے.